بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کچھ پریس ریلیزز کا بڑا تذکرہ تھا کہ جناب یہ اچانک جو 4-5 پریس ریلیز آ گئی ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ یہ اصل میں تو اس میں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن کیا اس کا اصل مقصد یہ تو نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے یعنی کہ وہ گھر جائیں، یعنی کہ وہ استعفیٰ دیں تاکہ الیکشن آٹومیٹکلی ڈیلے ہو جائے؟ تو یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی تو ایک کوشش نہیں ہے۔ آج 2 لیٹرز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ یہ لیٹرز 2 سیاسی جماعتوں نے لکھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ ایک ہے متحدہ قومی موومنٹ اور ایک ہے جمعیت علماء اسلام۔ ابھی چونکہ جمعیت علماء اسلام کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم ذرا فی الحال جمعیت کی لیٹر کا کرکس بتاتے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، دونوں لیٹرز میں بہرحال یہ کچھ تھوڑی سی مماثلت محض اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جناب فائلنگ آف نامینیشن از اے ٹیڈیس جاب، اور یہی جملے دوسرے لیٹر میں بھی ہیں کہ political parties had to carry out tedious task of selecting candidates to distribute tickets for national assembly۔ یعنی ان شارٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جو ایام دیے گئے ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کو ذرا کچھ بڑھا دیا جائے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے یہ لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یوں کیجئے کہ اس کے بدلے جو 7 دن ان کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کرنے گئے اس کو آپ بے شک کر کے 4 کر دیجئے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے مرحلے کو آپ ذرا بڑھا دیجئے۔ تو بے شک آپ الیکشن شیڈول پورا اوور آل آپ افیکٹ نہ کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنے لیٹر میں کہ if the honorable commission deems it appropriate to alter the schedule in a different way the party will be satisfied۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کہہ رہی ہے اس میں یہ پارٹی یا کامران مرتضیٰ صاحب جو سینیٹر ہیں، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی لحاظ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس شیڈول میں کوئی اور تبدیلی لائی جائے، کیا چاہے وہ تبدیلی الیکشن کی تاریخ میں ڈیلے کی صورت میں ہو تو بھی، کیا یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں پارٹی کو؟ یہ لکھ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ بات کرتے ہیں اور کچھ اور معاملات پہ بات کرتے ہیں، چونکہ آج جس طرح ہم نے کہا کہ سمجھ لیجئے کہ عملاً 8 فروری کے انتخابات کا پہلا باقاعدہ دن آج کہا جا سکتا ہے عملاً، چونکہ 20 سے 22 تاریخ ہے نامینیشن پیپرز کو فائل کرانے کی۔ اس کو کاغذات جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ کاغذات نامزدگی ان 2 ایام میں یا 3 ایام میں 20، 21، 22، آج 20 ہے، کاغذات نامزدگی لے اور پھر جمع کروا سکتا ہے۔ اور اب تک جو کچھ نقشہ سامنے آیا ہے، جو کچھ کاغذات نامزدگی لیے گئے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب مانسیرا سے الیکشن لڑیں گے، اسے بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے نیشنل اسمبلی کا، زرداری صاحب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے نواب شاہ سے، گیلانی صاحب لڑیں گے ملتان سے، خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے نیشنل کا الیکشن بھی لڑیں گے، اور پھر 2 صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی وہ لڑ سکتے ہیں، کاغذات نامزدگی انہوں نے لیے ہیں، ابھی ظاہر واپس بھی کروا سکتے ہیں وہ، بٹ یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور وہ ایک ٹف مقابلے کی شاید امید یا خدشہ ہو تو انہوں نے احتیاطاً صوبائی میں بھی کاغذات نامزدگی لے لی ہوں۔ سیالکوٹ کے ایک اور حلقے سے، خواجہ آصف صاحب والا حلقہ نہیں، ایک اور حلقے سے یہ الیکشن اپڈیٹ آپ کو ہم دے رہے ہیں اور کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو الیکشن اپڈیٹس دیتے رہیں۔ سیالکوٹ کے ایک اور حلقے سے فردوس عاشق آوان صاحبہ کا الیکشن لڑنے کا امکان زیادہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، بانی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، وہ ان کے بارے میں قوی امکان ہے کہ وہ لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے الیکشن لڑیں گے، لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے۔ ان کے لائر بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ابھی؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض جمع کروا دیں کہ صاحب ان کو تو مقدمے میں سزا ہو چکی ہے اس لیے وہ ٹیکنیکلی اہل ہی نہیں الیکشن لڑنے کے؟ اور کیا یہی مسئلہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ہو سکتا جن کی سزا تو ختم ہو گئی ہے، فیصلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو کہتا ہے کہ 62(1) کے تحت جو نائل ہو وہ تاحیات نائل ہو، یہ بھی ہم پوچھیں گے آگے جا کے۔ لگتا یوں ہے کہ علیم خان صاحب لاہور کے نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے اور صوبائی کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ شہباز صاحب بھی لاہور سے ہی نیشنل کا الیکشن بھی لڑیں گے اور صوبائی کا بھی الیکشن لڑیں گے، اور شہباز صاحب کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی سے الیکشن لڑیں گے، بلکہ انٹرسٹنگلی شہباز صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ہی حلقے سے کاغذات نامزدگی لیے ہیں، اب تک کی صورتحال ہے۔ شیخ رشید صاحب لڑیں گے راول پنڈی سے، تو یہ بہرحال اب تک کی صورتحال ہے۔ ہم ذرا کرتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز 2 سینئر مہمانوں سے، جس میں موجود ہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں JUIF کے، اور آف کورس سینئر لائر بھی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انتظار چھوٹا سا ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وکیل ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ کامران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر ایک تو یہ بتائیے آپ نے یہ جو، بلکہ میں سیدھا سوال ہی کر لوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ if the honorable commission deems it appropriate to alter the schedule in a different way the party will be satisfied،
تو کیا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کسی بھی اور طریقے سے شیڈول میں تبدیلی چاہتا ہے, چاہے وہ انتخابات کی جو تاریخ ہے پولنگ ڈے اس میں بھی 3-4 دن 5-6 دن آگے پیچھے ہو, تو بھی پارٹی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا, یا نہیں اس صورت پارٹی کو اعتراض ہوگا اس پہ؟ میرا سبجیکٹ اور ہے. میرا سبجیکٹ صرف نامینیشن پیپرز کی فائلنگ کی ڈیٹ ہے, اور اس میں جو ہے نا فرض کر لیجیے میں نے 3 دن ایکسٹرا مانگے. کل جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں 3 دن کی بجائے 4 دن دے دیتے ہیں, 4 دن کی بجائے وہ 2 دن دے دیتے ہیں. تو وہ یہ اس لیے یہ کلاز ہے کہ یہ مطلب اگر فرض کر لیجیے کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ دن بھی کم ہے یا کسی اور پارٹی کا بھی کوئی اعتراض آ جاتا ہے, تو میرا سبجیکٹ صرف نامینیشن پیپرز کی فائلنگ کی حد تک ہے, اور اسی طرح سے میں نے پرپوز کر دیا ہے. 7 دن انہوں نے اسکروٹنی کے لیے رکھے تھے, اسکروٹنی کے لیے 7 دن بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, تو وہاں سے میں نے اسی لیے جو ہے نا وہ وہاں سے 3 دن نکالے اور یہاں ڈالے. فرض کر لیجیے انہوں نے اسکروٹنی کرنی نا, وہ اگر جواب یہ سمجھیں کہ نہیں 7 دن کم نہیں ہے, مطلب زیادہ نہیں ہے بلکہ 7 دن کافی ہیں, 7 دن سے مزید کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسکروٹنی کے لیے. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر میرا سبجیکٹ صرف اتنا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ 2-3 دن جو ہے مزید چاہیے, کیونکہ ابھی تک ہمارے نام فائنل نہیں ہو پائے. آج 12 بجنے والے ہیں, تھوڑی دیر میں 12 بج جائے گی, 1 دن گزر گیا اور ابھی تک نام فائنل نہیں. تو سر پہلے سے کیا تیاری نہیں تھی کیا اس کا مطلب 8 فروری کا ڈیٹ تو بہت دیر سے اناؤنس ہوا ہے. اتنا رش آتا ہے, 8 فروری کی ڈیٹ تو اناؤنس ہو گئی نا, مگر یہ اس کے بعد شیڈول تو امیڈیٹلی آیا. پھر صوبوں سے نامینیشن پہلے ضلعوں سے آتی ہے, پھر صوبوں میں آتی ہے, یہ اسکروٹنی جو ہے نا ہوتی جاتی ہے, پھر مرکز میں آتی ہے جماعت کی. اچھا پھر وہ جس کا نام نہیں ہوا وہ ان کی اپیلیں بھی آ جاتی ہیں, ان کی درخواستیں بھی آ جاتی ہیں کہ میرا نام بھی کنسیڈر ہونا چاہیے. ایک اس پہ درخواست پہ بیٹھ کے جو ہے وہ 13 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے 13 لوگوں کی رائے ایک ہی درخواست پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو کم از کم جو ہے نا وہ دو صوبے تو مکمل طور پہ, اور سندھ جو ہے اور اس کے ساتھ پنجاب میں کچھ ہلکے, یہ ہم کو جو ہے نا یہ صوبائی حلقوں میں اور پھر قومی حلقوں میں اسی طرح سے ان 2 صوبوں کے مکمل. اور باقی اگر آپ کی اس ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کرتا الیکشن کمیشن دین واٹ؟ تو دین جو ہے نا وہ اچھا یہ اس میں نے کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ شیڈول ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ پورا میں نے آپ کو بھجوا دیا تھا تو اس کو دیکھ لیجیے کہ ہم مین جو ہے نا اس میں کوئی ایسی چھوٹی تبدیلی نہیں چاہ رہے. ہم نہ شروع تو ہو چکا یہ شیڈول جو ہے نا وہ کمنس ہو چکا, اور یہ تو 8 فروری کی بھی جو ہے ہم کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. اب درمیان کی تبدیلی ہے وہ صرف وہ 2-3 دن آگے یا پیچھے, اور وہ 2-3 دن کہیں سے نکالنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی پرابلم. اگر ہم کوئکلی کامران صاحب کو ذرا ریکنیکٹ کر لیں کامران صاحب کو, تو کہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا خلل آ رہا ہے, ذرا دوبارہ اگر ملا لیں کامران صاحب کو. اور مین وائل میں انتصار صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو یعنی اس کو آپ کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ جناب چونکہ آپ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی ہمارے تو بندے وہ کاغذات نامزدگی لے کے جا رہے ہیں, وہ ان سے چھین رہے ہیں, وہ تو اچھا ہے اگر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 2-3 دن بڑھ جائے تو, یا آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی الٹیمیٹلی اس کا ہدف الیکشن میں ڈیلے ہے اور آپ ایسی کسی بھی موو کو اپوز کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جی, بنیادی طور پر 8 فروری کا جو الیکشن ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ہو. ہمارا صرف ایک کی مطالبہ تھا کہ کسی طرح سے جو آروز ہیں وہ جو نیوٹرل ہیں, کمپیریٹیولی نیوٹرل ہیں, وہ جوڈیشری سے آ جائیں, اور وہ تاکہ یہ تمام جو پروسیس ہے وہ تمام پارٹیز اس کے اوپر ریلائی کریں اور اس کو مان لیں. صحیح. بعد میں آپ کو پتا ہے جس طرح سے پہلے بھی شور مچتا رہا ہے, وہ شور کا کوئی عنصر بعد میں باقی نہ رہے. یہ جو آپ انہوں نے جے یو آئی جو کر رہی ہے یا یہ اپلیکیشن ہے, اور ایم کیو ایم نے بھی لکھا ہے ویسے ایسا ہی لیٹر. جی, اور لینگویج جو ایک طرح کی ہے, یہ اس سے ذرا وہ آتا ہے کہ کسی یہ میڈنس کا جو ہے کوئی میتھڈ ہے, سیم ہے. تو باقی جو اس میں اگر یہ کھل کے کہتے ہیں کہ 8 فروری کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے 8 فروری کا الیکشن ہو, تو پھر اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, ہمیں تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک پروسیس ہے. ویسے اس پہ اگر ایک سیکنڈ میں یہی اسٹے کریں پلیز, میں آتا ہوں. 4 دن ہو یا 5 دن ہو, ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس پہ کامران صاحب کو میری آواز آ رہی ہے, کنیکٹڈ ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. کامران صاحب نکتہ وہ ہے جب انتظار صاحب نے کہا نا کہ دیکھیے ایک طرف آپ یہ اس پہ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں کہتے کہ آپ اوور آل یعنی پولنگ ڈے میں بھی ڈیلے کریں, لیکن ساتھ میں جب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سر واٹ اف اٹ ریزلٹس ان دا ڈیلے آف الیکشن, تو آپ کہتے ہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ اس پہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی الیکشن 8 کو ہی ہونا چاہیے, 9 کو نہیں ہونا چاہیے, بس اس میں رد و بدل کر دیں.
جس کی وجہ سے پھر ڈاؤٹ اٹھتے ہیں. تو آپ یہ نہیں ڈاؤٹ آپ خام خواہ کر رہے ہیں. یہ اس کو اگر پورا پڑھے نا, پورا پڑھنے کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ 8 کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. سر اس کو میں آدھا پڑھوں تو نتیجہ ہی نکلتا ہے, جب پورا پڑھتا ہوں تو آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ if the honorable commission deems it appropriate to alter the schedule in a different way, party will be satisfied. تو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن میں ڈیلے بھی شیڈول کو آلٹر کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ اس پورے جملے کو ذرا دوبارہ پڑھیے. وہ ان ویو آف دی ریکویسٹ ہے, ان ویو آف آور ریکویسٹ. ان ویو آف آور ریکویسٹ کیا ہے؟ آلٹریشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف انلارجمنٹ آف ٹائم فار فائلنگ آف دی پیپر. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یعنی اگر تاخیر ہوئی تو آپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ اگر تاخیر ہوئی تو آپ اس کی مذمت کریں گے, اس کو ریزسٹ کریں گے؟ جی بالکل. ہم چاہ ہی نہیں رہے ہیں اس میں, ہم چاہ ہی نہیں رہے ہیں. اب آپ مطلب دیکھیں نا, یا تو میری ڈرافٹنگ میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ کمزور ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے, یا کسی کے سمجھنے میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈرافٹنگ سمجھ نہیں آ رہی ہے. مگر جو اس کا دونوں میں چلے, یہ اس میں میرے نمبر کاٹ لیجیے, مگر اس میں جو ہے نا یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 فروری پہ 2 کی ہماری ریزرویشن تھی, ہماری ریزرویشن سردی کے حوالے سے تھی, مگر اس کے باوجود جو ہے نا 8 فروری پہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں. اور یہ اچھا میں اس میں ذرا آتا ہوں ایک لمحے کو, اور ذرا اس میں یہ بھی بتائیں, یہ جو کل جو مختلف بارز کے جو لیٹرز آئے کامران مرتضیٰ صاحب, وہ آپ کو لگتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے, بلکہ آج تو نون لیگ نے بھی کچھ چھپے بندے الفاظوں میں کہا کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ لیٹر کلیئرٹی کے ساتھ, میں نے کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے اس کو کنڈیم کیا, دونوں لیٹرز کو. پاکستان بار کونسل کا میں وائس چیئرمین رہا ہوں, میں نے اس کو بھی کنڈیم کیا, اور میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں سپریم کورٹ بار کا, اس کو بھی میں نے کنڈیم کیا. اور میں نے پوچھا جنرل سیکرٹری صاحب سے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کیا, کیونکہ پریزیڈنٹ ادھر موجود نہیں تھے. اور اس کو کنڈیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہے اس کے نتیجے میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے, اس لیے کنڈیم کیا آپ نے اس کو؟ نہیں, ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیے وہ کورٹ کے بارے میں رائے دے, وہ چیف الیکشن کمشنر, میں ایز اے سینیٹر دے سکتا ہوں, ایز اے پولیٹیکل ورکر دے سکتا ہوں. ان کا کیا سبجیکٹ ہے؟ اور پھر اس کو کہیں کہ جی آپ ریزائن کریں. اس جگہ پہ ریزائن کرنے کے بعد تو میکنزم موجود نہیں ہے جس کے مطابق جو ہے نا پھر چیف الیکشن کمشنر آ سکے, پھر کل کہیں گے کمیشن بھی پورا ریزائن کرے. تو نہیں سر, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ حسن پاشا صاحب کل تھے تو ہم نے یہی پوچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ آئین کا فلاں آرٹیکل ہے جس کے تحت جو ہے وہ جو بھی الیکشن کمیشن کا جو سینئر موسٹ ممبر ہو وہ ان کیس آف ریزگنیشن وہ چارج لے سکتا ہے, اور وہ کرائے الیکشن. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کل اگر دوسرا, اس کے بعد اس کی کنٹینیوشن میں دوسرا جو ہے وہ آ گیا مطالبہ کہ جی پورا جو ہے نا الیکشن کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, پھر اس کے بعد پورا الیکشن کمیشن گھر چلا جائے گا, اور پھر جو 9 منتھ ٹیل ہوگا, نہ راضا ناچے گی. پاکستان بار کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا جو انہوں نے کل مطالبہ کیا, ان کا مینڈیٹ ہی نہیں, نہ پاکستان بار کا ہے نہ سپریم کورٹ بار کا, کہ وہ الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کریں, ایسا کچھ کریں, ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں. اچھا اگر پلیز اگر ایک لمحے کو رہے میرے ساتھ, تو یہ انتظار صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ یہ پریسائزلی یہی بات کہ کیا کاغذات نامزدگی کے جمع کروانے میں کچھ دن کی توسیع کو آپ ویلکم کریں گے یا اپوز کریں گے؟ دیکھیے جی, دونوں صورتوں میں اگر اس میں تاریخ کو بڑھایا جاتا ہے یا اس میں اسی تاریخ کے اوپر, ہم دونوں صورتوں میں تیار ہیں. ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اس کے علاوہ جو ان تمام چیزوں سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں کوئی کھیلنے کے لیے گراؤنڈ تو دی جائے. ہمیں کم از کم یہ جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ہمارے چھینے تو نہ جائیں. ہم سے تو جب ہم لے کے آتے ہیں آر او سے باہر, ان کے کنڈے کھڑے ہوتے ہیں, وہ چھین کے چلے جاتے ہیں, بدماشی ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ بدماشی تو ختم ہو. اگر یہ 3 دن ہی دیتے ہیں تو کم از کم یہ 3 دن ہی ہمارے لیے کافی ہیں. یہ 3 دن تو ہمیں استعمال کرنے دیں. ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہے کہ میاں والی میں کیا ہوا, آپ کے سامنے ہے شوکت بسرا کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو معلوم ہے ہمارے دوست جو ہے حسان نیازی کو جو ہے جس طرح سے ان کے نامینیشن پیپرز کو سائن نہیں کرنے دیا جائے. تو یہ ایک آرگنائزڈ ایک طریقہ کار ہے. ہمیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 بھی نہیں مل رہے, اگر 3 مل جائیں تو ہمارے لیے تو وہ بھی کافی ہیں. یہ کامرا صاحب یہ جو بتا رہے ہیں انتظار صاحب, یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ قابل افسوس اور قابل مذمت سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ اگر ہو رہا ہے تو کم از کم ہمارے پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے. ساری دنیا نے کہا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے. کیا ہوگا وہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے. وہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ ہمارے میڈیا پہ جب ہمیں مار پڑ رہی ہوتی تھی آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے تھے.
ہمیں مطلب ایز اے پارٹی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ان کو مار پڑی، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہاں نہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہاں وہ دیکھنا بھی شاید نہیں چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے اگر آپ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر سب کچھ آتا ہے کہ اگر اپوننٹ پارٹی ہی نہ ہو اٹ سیلف. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا مقابلہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا، پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے. تو اگر یہ پارٹی ہی نہیں ہوگی میدان کے اندر تو آپ لوگ مقابلہ کس سے کریں گے؟ اور پھر کیا کون سی جمہوریت اور یہ سارا سسٹم کے اوپر سوالیہ نشانات رہ جائیں گے، اور پھر ہم یہی اسی پہ بحث کرتے رہ جائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوا. ایک دفعہ کم از کم ایک فیئر اپرچونٹی سب کو مل جائے. ہماری طرف سے ہمیشہ یہ اپرچونٹی کی ہم حامی ہیں. آپ جب وزیر اعظم تھے آپ لوگوں کے نام رکھا کرتے تھے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم ایسا کریں گے. ہم جو ہے وہ ایک مینرز کے اندر ہی چلیں گے، اور ہم جو ہے اگر فرض کر لیجیے جہاں ڈیموکریسی ہوگی، جہاں غلط ہو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں غلط ہو رہا ہوگا اس کو کنڈیم بھی کریں گے. دیکھیے جی میں اس میں صرف یہی ایڈ کروں گا، آپ نے فرمایا ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 8 مہینے سے 8 سے بھی زیادہ مہینے ہو چکے ہیں پنجاب کی حکومت کو. اس کے بعد آپ کی یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ختم ہوا ہے. یہ کون سی آپ کی جمہوریت جو ہے وہ اس کا نظام آپ کے آئین دیتا ہے. آئین کے اندر 90 دن ہے تو 90 دن جمہوریت کا مطلب تھا کہ ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ آپ کا الیکشن ہوتا. کسی جماعت نے اس کے لیے اچھا ٹھیک ہے انتظار تھا. ویسے وہ آپ بھول گئے جب وہ جو نو کانفیڈنس آیا تھا، اور جس طرح عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے ان کے اوپر بات کی ہے اور ہمیشہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. وہ بھول گئے آپ جمہوریت کے نام کے اوپر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ کون سی جمہوریت تھی جو سندھ ہاؤس میں ہوئی تھی اور جس طرح سے رجیم چینج ہوئی تھی. تو یہ ساری جمہوریت ہم JUI کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، ہم سندھ ہاؤس کے ذمہ دار ہیں، ہم پنجاب ہاؤس کے ذمہ دار. کنڈکٹ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے اپنے پوائنٹ سے لیا. مجھے ایز اے لائر کامران صاحب اگر یہ بتا دیجئے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، سزا معطل ہوئی، لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا. اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں اور اس کا فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب آپ کی جی انتظار صاحب کچھ کہنا جی. سو کامران صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے یا نہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنوکشن اور ایک ہوتا ہے سینٹینس. جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو گیا، جی ہاں، مگر کنوکشن جو ہے نا دیٹ از ریمین نا، وہ فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے. تو کنوکشن اگر فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے تو دین جو ہے نا وہ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر 8 فروری تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا تو فیصلہ ہی نہیں آیا یا ان کی فیور میں نہیں آیا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، وہ ظاہر ہے، وہ تو ان کے حق میں آ گیا تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن اگر فیصلہ نہیں آیا یا ان کے خلاف آ گیا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے میرا خیال ہے. اور ابھی کاغذات نامزدگی جب وہ کل جمع کرائیں گے، کل یا پرسوں 22 سے پہلے تو اس پر کوئی معترض بھی ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر؟ یقیناً معترض ہو سکتا ہے، مگر ہم اپنا اعتراض شاید نہ کریں. آپ نہیں کریں گے؟ JUI ایز پارٹی نہیں کرے گی اس بات پہ؟ ہاں مولانا کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ ہم کو جو ہے نا بغیر مقابلے کی مزہ نہیں آتا. اوکے. اور آخری بات یہ بتا دیجئے، نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ سزا فیصلہ سب ختم ہو گیا، لیکن وہی 62(1) کے تحت عدالت نے کہا کہ نااہلی کا مطلب تایات نااہلی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں بھی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے. سوری سر دوبارہ کہیے گا. میں دوبارہ سننا زور سے سننا چاہ رہے ہیں. نہیں میں نے واقعی نہیں سنا. نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا ڈسکوالیفیکیشن فیلڈ ہولڈ کر رہی. اچھا ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن موجود ہے. صحیح ہے. میرے خیال میں یعنی ان کے لیے بھی الیکشن لڑنا آپ کے خیال میں ممکن نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. کامران صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. انتظار صاحب میں آپ سے ذرا ایک دو باتیں اور. ایک تو یہی بتائیے گا آپ کی رائے میں انتظار صاحب نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے جی، کیونکہ آئین جو ہے وہ سب سے سپریم لا ہے اس ملک کا. آئین کی 62(1) ہے، اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے کہ جہاں اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے فور ایور. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس کے اوپر آ چکی ہیں. اب اگر یہ ایک نوسر بازیاں کر کے اور اس طرح سے کہ ایسی امینڈمنٹس کر کے آئین کو اگر یہ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آئین سے بھی اوپر قوانین عام جو لیجسلیشن ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ مذاق تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ
قانونی طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا, آؤٹ آف دا وے جا کے ٹیک اپ کیا. این آر دینا ہے تو کھل کے دیں. آئین اسمبلی جب نہیں آ جائے 2/3 میجورٹی سے آپ آئین چینج کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں بائی فورس کروا لیں. اور خان صاحب, لیکن یہ جو آئین کا مذاق ہے وہ تو نہ اڑایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور خان صاحب اہل ہیں یا نہیں؟ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے پھر تو بحث ختم ہو گئی نا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یا آپ کے حق میں نہیں آتا یا فیصلہ ہی نہیں آتا تو خان صاحب اہل ہیں یا نہیں, چونکہ وہ بھی ایک سزا میں نااہل ہوئے نا. دیکھیے جی, یہ خان صاحب کا جو کیس ہے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ کیس ہے. پہلے بھی آپ سے اس کی موضوع کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. خان صاحب کی جو کنوکشن ہے, سینٹینس اور کنوکشن کا جو آرڈر ہے وہ سیم ہے, وہ ایک آرڈر ہے. تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرڈر کو سسپینڈ ہونا ہوتا ہے, وہ ایز اے ہول ہونا ہوتا ہے. پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سینٹینس انہوں نے سسپینڈ کی, لیکن جب ہماری اپلیکیشن آئی تو اپلیکیشن میں بھی کافی اس کو ڈیلے کیا گیا. اب اس کو فیصلہ کو 2 دفعہ ریزرو کیا گیا, ایک دفعہ ریزرو کر کے اس کو ری ہیئرنگ میں لے کر گئے ہیں. اب تقریباً 2 ہفتے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک سمپل فیصلہ ہے, کیونکہ جو آپریٹنگ پارٹ ہے اس ججمنٹ کا, ہمایوں دلاور والی ججمنٹ کا, وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. یعنی جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے. اب ایک اس سینٹینس کا جو ایک آپ کہیں گے کانسیکوینس ہے وہ ابھی انفیلڈ ہے, وہ ایک فارمیلٹی ہے جس کو ایکسپٹ ہونا چاہیے. ہم نے اگر ایکسپٹ نہیں ہوئی, اگر فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی تو دی ہے, اور یہ اس کے اوپر سیٹلڈ لا ہے کہ یہ ہمیشہ کنوکشن جو ہے وہ ساتھ ہی سسپینڈ ہوا کرتی ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو ہم آؤٹ آف دا وے مانگ رہے ہو, یا کوئی ایسی چیز جو پہلے قانون کے اندر موجود ہے. اگر نہیں آیا ہم فیصلہ, نے بہت سی مثالیں دی, ہم نے بہت سے کیس لا عدالت کے سامنے رکھے. ہم پر امید ہیں کہ یہ جو ہماری درخواست ہے یہ منظور ہوگی. انفیکٹ صبح ہم جو ہے اس بابت جو ہے وہاں پہ ایک اور اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ ہمیں جلدی اگر نہیں ہوا ایسا, اگر نہیں ہوا ایسا تو پھر ایک رکاوٹ رہی کہ ان کے الیکشن لڑنے میں نہیں. اگر ایسا نہیں ہوا, نہیں آتا فیصلہ, ریزرو رہتا ہے فیصلہ. دیکھیے اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ قانون کی جو منشا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے نکال دیں. الیکشن پروسیس جیسے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ عوام کا بھی رائٹ ہے کہ ان کا لیڈر جس کو وہ چاہے اس کو لے کے آئے, اور اسی طرح اس لیڈر کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی حلقے سے کھڑا ہوتا ہے تو اگر قانونی پیچیدگی نہیں ہے. قانونی پیچیدگی یہ ہوتی کہ اگر وہ سینٹینس ان کی سسپینڈ نہ ہوئی ہوتی اور وہ آرڈر انفیلڈ ہوتا. اب پریکٹیکلی وہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. تو یہاں صرف ایک فارمیلٹی ہے. فارمیلٹی سے بھی مراد میری یہ ہے کہ وہ صرف ایک کلیریکل مسٹیک تھی. یہ پہلے بھی میں 12 کہہ چکا ہوں. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ یہ انتظار سے میں ٹورڈز دی اینڈ کا بات, یہ آپ خود بذات خود لڑ رہے ہیں الیکشن میں سے بائدر؟ جی میں ابھی تک تو کسی جگہ سے نہیں لڑ رہا جی. میں اگر خان صاحب کا حکم ہوگا تو پھر ضرور لڑوں گا, لیکن میرا اس وقت تک تو کوئی پلان نہیں ہے. اور کن کا فیصلہ ہو گیا؟ کھوسا صاحب لاہور سے لڑ رہے ہیں الیکشن؟ جی کھوسا صاحب لاہور ڈیفنس کے حلقے سے انشاءاللہ میدان میں اتریں گے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, شیر افضل صاحب بھی میدان میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئیں گے, اور چیئرمین صاحب بھی خود بھی بنیر سے الیکشن لڑیں گے, گور خان صاحب. اسی طرح سے فیصلے ہوئے ہیں, کافی دوست لڑ رہے ہیں. سنم جاوید صاحبہ بھی لڑ رہی ہیں الیکشن؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ تمام جو جیلوں میں بند ہمارے ورکرز ہیں, وہ خواتین ہوں, بالخصوص خواتین کو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ وہ تمام کو ہم ٹکٹ جاری کریں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے. اب ان کو حلقہ بتا دیا گیا ہے, وہ جس حلقے سے فارم ان کے ہوتے ہیں تو ضرور لڑیں گی, وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہوں گی. اسی کی طرح جیسے تمام وہ جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں, مرد جو ہیں, ان کو بھی ٹکٹ جاری کریں گے. خان صاحب اس کے اوپر بڑا کلیئرٹی. پارٹی جس نے چھوڑی اس میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا, جس نے بھی پارٹی چھوڑی ہے, پریس کانفرنس کی ہے یا انٹرویو دیا ہے؟ نہیں جی, اس کو بالکل نہیں, ان کے لیے راستہ بند ہے. کیونکہ جو دوست اس مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے, اور ان کی قربانیوں کو رسپیکٹ کرنا ہم سب پہ فرض ہے کہ وہ اس قربانی کو جو ہے پوری قوم کو پتہ چلے اور رسپیکٹ ان کی ملے. فواد صاحب آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں یا نہیں؟ فواد چودھری صاحب کا کیس ذرا کنفیوزنگ ہے, ان کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے یا نہیں؟ دیکھیے جی, فواد چودھری صاحب کا ابھی تک تو میں واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کی 2 ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس کے اندر خان صاحب سے بھی,
فائنل فیصلہ خان صاحب کریں گے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی فیصلہ ان کی طرف سے آیا نہیں ہے. اور فرینکلی ابھی تک فواد چوہے صاحب نے جو ریکویسٹ ہے خان صاحب سے فارملی کی بھی نہیں ہے کہ میں الیکشن آپ کے ٹکٹ سے لڑنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں، خواہش ضرور ہوگی ان کی، لیکن اس طرح سے. اور شیخ صاحب کو سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی، شیخ رشید صاحب کو؟ دیکھیے یہ قبل از وقت ہوگا، میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی قربانیاں ہیں ضرور ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. شیخ فواد چوہے صاحب کا کیس ذرا بظاہر باقیوں سے مختلف لگ رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام ایک بار پھر. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما سینیٹر جناب فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف حوالوں سے ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ایک لیٹر ایم کیو ایم نے بھی لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب نامینیشن پیپرز کے حوالے سے کچھ دن بڑھا دیے جائیں. لیکن پہلے اگر میں کوئکلی فیصل سبزواری صاحب یہ پوچھ سکوں، کراچی کے حلقوں میں سے اب کتنی نشستوں پر ایم کیو ایم فائنل کر چکی ہے نام کہ یہ تو لڑ ہی رہے ہیں الیکشن کاغذات نامزدگی، بس یا جمع کروا دیے جا چکے ہیں یا بس کروا دیے جائیں گے؟ وہ کون کون ہے؟ میرے خیال میں قومی اسمبلی کے کافی حلقوں میں تو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، لیکن صوبائی اسمبلی میں بھی ہم پروسیس میں ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خاص نئے ناموں کو اتاریں. تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسکروٹنی کا عمل ہے، یہ آپ جو نامینیشن فارم جمع ہو سکیں اب تو، کیونکہ آن لائن چیزیں ہیں، جو بھی ڈیٹا جہاں سے اسکروٹنی کرنی ہے، بھلے وہ ٹیکس اتھارٹیز ہوں، بھلے کوئی کرمنل حوالوں سے، یا اسٹیٹ بینک کا ہو، کریڈٹ کا آپ کا مسئلہ ہو، یا ایف آئی اے کا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آن لائن لی جا سکتی ہیں. نادر ریکارڈ سے سب کے سب اٹیچڈ ہیں. اس لیے اسکروٹنی کے عمل کو بھی سائملٹینیسلی جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن نامینیشن میں اگر کچھ کم از کم 2 سے 3 روز مل جائیں گے تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا تمام جماعتوں کے لیے. آف کورس کسی ایک جماعت کے لیے تو نہیں، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا. 5 حلقوں سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے نامینیشن جو ہیں تک جمع ہو چکے ہیں آج، اور مزید حلقوں سے یہ ہم کریں گے. ہماری خواہش ہے کہ وقت بڑھ جائے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کی ہے، دیگر جماعتوں نے بھی کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ ہمیں اسکروٹنی کے لیے تو اتنے ہی دن چاہیے، لیکن آپ کی درخواست کو انٹرٹین کر لیں، اس کے نتیجے میں اگر پورا شیڈیول تبدیل ہو جائے، پولنگ ڈے بھی کچھ آگے چلا جائے تو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پولنگ ڈے کو تبدیل ہونا چاہیے. میں تو ایسا مطالبہ بھی نہیں کروں گا. لائیو میں نے ٹرانسمیشن وہ دیکھ لی تھی سپریم کورٹ کی جو چل رہی تھی، تو نہیں، پولنگ ڈے کو تبدیل کیے بغیر بھی شیڈیول میں اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے. اسکروٹنی جس طرح میں نے کہا کہ سائملٹینیسلی، مثال کے طور کے اوپر آج ملک بھر میں جتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں ان کے اسکروٹنی کے لیے دین اینڈ دیئر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیج دے، اور وہ آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں میں نے بھی کئی الیکشنز لڑے ہیں، 3 میں نے عام انتخابات لڑے ہیں، 1 سینٹ کا لڑا ہے. تو تمام امیدواران کی اسکروٹنی ایک دن نہیں ہوتی، ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو مختلف دن دیے جاتے ہیں. تو یہ مینج ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں اپنے. یہ غالباً یہ وہی حلقہ ہے کہ جہاں سے لاسٹ ٹائم کم و بیش، ظاہر ہے تھوڑی سی تبدیلی بھی آ گئی ہے سارے حلقوں میں، لیکن کم و بیش وہی حلقہ ہے کہ جہاں سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑے تھے اور فیصل واڈا صاحب سے 700 ووٹ سے ہار گئے تھے. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل کم و بیش وہی حلقہ ہے. صحیح ہے. اب سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ شہباز صاحب نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی لیے ہیں، اور وہ لاسٹ ٹائم وہاں سے لڑے بھی تھے. اور ایسا اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کم از کم ایک مرکزی قائد تو کراچی سے کھڑا ہوگا. 7 تو مصطفیٰ کمال صاحب کا اس حلقے سے الیکشن لڑنا حتمی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ جی مجھے کوئی بہت قرین از قیاس نہیں لگتی یہ والی بات. مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، اور انہوں نے جب وہ ایم کیو ایم میں نہیں بھی تھے، انہوں نے اس حلقے سے انتخابات لڑ کے یہاں اچھے ووٹ لیے تھے خاصے. اور اگر ایم کیو ایم کے اس وقت کے اور پی ایس پی کے ووٹ آپ ملا لیں تو ہم ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سے تقریباً آگے ہی تھے. تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پوٹینشیل ہے. خاص کر یہاں کی جو ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہے، وہ ہمارا 1988 سے ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے، بلدیہ ٹاؤن کا وہ علاقہ. اور مصطفیٰ صاحب نے کسی اور قومی اسمبلی کے حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی بھی نہیں ہے نا؟ نہیں جی، ابھی تک نہیں. تو اس کا مطلب یا تو وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، اب تک کی صورتحال کے بتاتے ہیں. اور جس کا مطلب ہے ظاہر لڑیں گے یہاں سے. نہیں، میرے خیال میں یہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور حلقے سے بھی الیکشن لڑیں. سر یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ احسن اقبال صاحب ظاہر سیکرٹری جنرل نون لیگ کے،
وہ اس سے برعکس ایک تاثر دے کر گئے. بلکہ ذرا سن لیجیے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا, ذرا وہ بھی سنیے گا, پھر میں سنائیے گا. ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے, صوبہ سندھ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے. MQM کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. سندھ کی تنظیم نے اور تمام قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت میں سے کوئی ایک فرد کراچی سے الیکشن لڑے. اصولی طور پہ اس سے اتفاق کر لیا گیا, اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا, مرکزی قیادت سے کوئی ایک نہ ایک ضرور کراچی سے کھڑا ہوگا اور MQM اس کو وہاں سپورٹ کر دے گی. تو وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نون لیگ کو سپورٹ کرے گی MQM کراچی کی کچھ سیٹوں پر, خاص طور پہ اس سیٹ پر کہ جہاں سے مرکزی قائد کھڑا ہوگا. تو آپ نے تو مصطفیٰ کمال صاحب کے بھی کاغذات جمع کرا دیے. جی بالکل, ہم نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے, ان سے ہماری کئی نشستیں ہوئی ہیں جہاں مختلف حلقوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کئی خواہشات ہمارے سامنے آئی ہیں. جہاں ہم اکوموڈیٹ کر سکیں گے وہاں ہم کر دیں گے. ہم نے دیکھیے لارجر بات کی ہے مسلم لیگ نون سے, خاص کر دیہی سندھ میں بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں MQM کا روایتی اور بڑا سبسٹینشل ووٹ بینک ہے. بڑی تعداد میں 20-20 ہزار 25-25 ہزار ہمارے حلقوں میں ووٹرز ہیں جو یقیناً جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوتے لیکن جتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور 2018 میں بھی آپ دیکھ لیں میرپور خاص شہر کی جو نشست تھی اور دیہی شہری دونوں ملا کے, وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی, MQM کے تعاون سے علی نواز شاہ صاحب وہاں پر جیتے تھے. اور ایسے مختلف حلقے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم GDA سے JUI سے مسلم لیگ نون سے بات چیت میں ہیں. کراچی کے حوالے سے انہوں نے کئی حلقوں پہ ہم سے تعاون مانگا تھا. ابھی تک ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ تعاون کراچی کے حلقوں پہ دیا جائے. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کہ کراچی کے کچھ حلقوں پہ MQM سپورٹ کر رہی ہو PMLN کو, ٹھیک ہے. اور یعنی اس کا مطلب پھر یہ تو یعنی MQM کے کیمپ میں بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ نون لیگ کی مرکزی قیادت جہاں کھڑی ہوگی کم از کم وہاں تو MQM اپنا بندہ کھڑا نہیں کرے گی, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایز وی اسپیک. نہیں, میرے خیال میں دیکھیے نا, اگر کوئی ناظم آباد سے, لیاقت آباد سے, عزیز آباد سے, کورنگی سے, لانڈھی سے, اورنگی ٹاؤن سے اور مختلف حلقوں سے اگر کوئی مسلم لیگ نون کے بڑے نام آ بھی جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بعید از قیاس بات ہے کہ MQM اس کو انٹرٹین کرے. اسی طرح بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہمارے لیے اتنا ہی سگنیفیکنٹ ہے. تو اور پھر آپ کو یہ ڈائنامک سمجھنی چاہیے کہ پہلے یہ, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل گھر کا مال سمجھ رکھا ہے کراچی کو, کہ وہ جب دل چاہتا ان کا وہ ایک نیا ضلع بنا دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے پہلے ضلع غربی ہوتا تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ, اس کی یہ نشستیں ہوتی تھیں. پھر انہوں نے ان کو دل چاہا کہ نہیں جی وہ پورا ایک ضلع دکھائیں, پتہ نہیں کس کو دکھانا انہوں نے کہ اس کی نشستیں ان کے پاس آئیں گی جیسے, تو اس لیے انہوں نے اس کو ضلع کی ماڑی بنا دیا. تو اگر MQM یہ سیٹ بھی چھوڑ دیتی ہے تو اس ضلع میں ہیں 2 قومی اسمبلی کی نشستیں, دوسری ہمارے لیے نسبتاً مشکل رہی ہے. ایک دفعہ ہم وہ بھی جیت چکے ہیں, 2000 ہم جیتے تھے 13 میں, جہاں سلمان مجاہد بلوچ صاحب جیتے تھے قادر پٹیل صاحب کو ہرا کے. تو لیکن بہرحال نسبتاً وہ ٹف سیٹ رہی ہے, تو ہمارے لیے خاصا مشکل فیصلہ ہوگا. لیکن جس میں عرض کروں, ابھی تک حتمیت کے ساتھ یہ بات نہیں بتلائی گئی ہے نہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمیں کہ اس حلقے سے شہباز شریف صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں اور MQM سے وہ کہیں کہ اس حلقے سے تو آپ دستبردار ہو جائیں, اور نہ ہم نے حتمیت کے ساتھ ان کو کوئی جواب دیا. اگر وہ باقاعدہ آفیشلی بات کریں گے تو پھر ہمارے پاس موجود ہیں, اگر فارمل ریکویسٹ کریں تو پھر ہوتا ہے MQM سوچے. وسیم میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں یہ کہنے کی کہ آیا ہم اس کو انٹرٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن جب اگر کوئی بات آئے گی, بہت احترام ہے ہمارے لیے شہباز شریف صاحب کا, اور اگر کوئی بات آئے گی ہم سیریسلی کنسیڈر کریں گے. جو بھی اس کے موافق اور مخالف ہمارے پاس دلائل ہوئے وہ ہم خود بھی اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے, اور جو بھی جواب ہوگا مسلم لیگ نون کو بہت ریسپیکٹفلی بتا دیں گے. تو شہری سندھ سے زیادہ دیہی سندھ میں امکان ہے MQM اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا؟ GDA, JUI, مسلم لیگ نون, کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے 15 سال سے جو ہے نا صوبہ سندھ کی ڈائنامکس عجیب سی تبدیل ہو گئی ہے. میں ابھی اپنی سوشل میڈیا کی میموریز دیکھ رہا تھا, کوئی آپ کے پروگرام شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا میں, تو کوئی 9 برس پہلے جب میں صوبے کا قائد حزب اختلاف تھا
تو میری ایک تصویر تھی کہ پیپلز پارٹی ہمیں اس وقت بھی کام نہیں کرنے دے رہی تھی، تو ہم باہر آ کے سندھ اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر ہم نے ایک اپنی اسمبلی سجائی تھی. میں تقریر کر رہا ہوں، میں صوبے کا قائد حزب اختلاف ہوں، پیچھے کھڑے امتیاز شیخ صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے. اسی طریقے سے مثالیں موجود ہیں، گھوٹکی کے مہر برادری ہو جائے، ٹھٹا کی شیرازی برادری ہو جائے اور دیگر علاقوں کے. تو یہ جو کنٹینیوس رجیم رہا ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے عوام کو سرو کیا ہو یا نہ کیا ہو، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو ضرور سرو کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کی بہتری کے لیے اس میں وقفہ آنا بہت ضروری ہے. ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں مسلسل ایم کیو ایم اتحاد ہی رہی ہے، کم و بیش ہر وقت ہی آتی جاتی رہی ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں بھائی، میں قائد حزب اختلاف تھا بھائی. میں اسی لیے میں نے آتے جاتے آخری دفعہ ہم 10 سال پہلے اتحادی تھے پیپلز پارٹی کے، 10 سال پہلے اتحادی تھے. ماضی قریب کو بھی چھوڑ دیں اگر تو اپنے قیام لیکن آپ تک تو بار بار نہیں آتی تو رہی ہے. نہیں دیکھیں، آپ سے تو میری پروگرام سے ہٹ کے بھی بات ہوتی رہی ہے. آپ کے ناظرین کو میں بتا دوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں جو سب سے بڑی قباحت ہمیں درپیش تھی وہ یہ تھی کہ اگر مسلم لیگ نون ہی ہوتی صرف تو ہم تو پہلے دن ہاں کر دیتے. وہ تو پیپلز پارٹی موجود تھی اور ہمارے لیے انگاروں پہ چل کے باغ تک پہنچنے والی مثال تھی. اس لیے ہم نے ان سے کوئی درجنوں نکات ایسے نکات لکھوائے اور ان کی بھی ڈیسپریشن اتنی تھی کہ کیا متروکہ املاک ہو، کیا کوٹا سسٹم پر عمل درآمد کے لیے کمیشن ہو، شہری سندھ کی ملازمت ہو. بلاول صاحب نے سب پہ دستخط کیا. پرنسپلی تو میں نے منوایا نا. کل کو جو پیپلز پارٹی مانتی نہیں تھی وہ تو کہتی تھی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم تو انکاری ہیں. ہم نے ان سے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا گھونٹ تھا. آئیڈیلی ہونا نہیں چاہیے کیونکہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کی قوتوں کو قریب آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہیں. صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی ہے جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچتے ہیں. انہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے یہاں پر کہ ان کی بلا سے. لیکن آپ وہ واحد جماعت ہیں کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں یہ پیپلز پارٹی کے فلاں ہیں، پیپلز پارٹی کے پیڑ ہیں، یہ وہ ان کو ہٹایا جائے اور الیکشن کمیشن کو انٹرین کرتا ہے، ان کا تبادلہ ہوا تھا بلوچستان. اور کیا چاہیے اب آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا بھائی. ہم تو مہینوں سے مطالبہ کر رہے تھے جب تک کہ ان کا متبادل نہیں ملا. پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما سہیل انور سیال صاحب، ان کے بھائی کو لگا دیا ایڈیشنل الیکشن کمشنر سندھ کا. اب وہ ہیں چوہان صاحب، تو پھر شاید کھلے بندو ہوں گے کوئی حمایتی. اب تو پیپلز پارٹی کا ورکر چوہان صاحب تو سویپ بلوچستان والے سے ہوئے نا، سندھ اور بلوچستان والے سویپ ہو گئے نا بھائی. جو ایڈیشنل یہاں الیکشن کمشنر ہیں نا صوبے کے، لیکن صوبائی الیکشن کمشنر تھے کہ ان کا سہیل انور سیال صاحب سے، وہ تو سویپ بلوچستان والے سے ہو گئے نا، جن کا آپ نام لے کر کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ کہتے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ایڈیشنل الیکشن کمشنر ایسا لگا دیں آپ کہ جو گھر کا آدمی ہو. تو یہ سب تو اگر یہ الزامات ٹھیک ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کی منشا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ سب. نہیں یقیناً چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا. بہت احترام ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کا. آپ کو ان پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر پہ؟ میں کہہ رہا ہوں بہت احترام ہے ان کا. میرے احترام کو اعتماد میں تبدیل کرنے کے لیے جب میری حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات کو انہوں نے سن کر مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے، کیونکہ وہاں تو نثار دورانی صاحب بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے. تو پھر ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں ہمیں ریلیف ملا اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا 48 گھنٹوں میں ان شکایتوں کو درست کر کے حلقے آپ تبدیل کر دیں. میرے محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب، جن پہ مجھے اعتماد بھی کرنے کی بہت خواہش تھی، ان کے زیر اثر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہیں کیا. تا وقت ہے کہ بلوچستان کے کسی پٹیشن میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں جناب اب تو شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے. یاد رہے کہ مجھے ریلیف اس وقت ملا تھا ایم کیو ایم کو ان کئی نشستوں پہ، کراچی کی، حیدرآباد کی، میرپور خاص سکر کی نشستوں پہ مجھے ریلیف اس وقت ملا تھا جب الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. یعنی بھائی آپ سے میں نہیں کہہ رہا آپ نے دھاندلی کی غرض سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کوتاہی ہو گئی ہو، کسی سے غلطی ہو گئی ہو، درست کر لیجئے، ہیومن ایرر ہوگا. نہیں کیا، اس پہ فائدہ کس کو ہوا؟ پیپلز پارٹی کو ہوا. یہ آخری بس بات کہ یہ کراچی میں ایم کیو ایم کو کی بڑی سیاسی مخالف انتخابی سیاست میں کون لگ رہے ہیں آپ کو، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ میرے خیال میں دونوں ہی ہوں گی. جو دیہی آبادی سے منسلک حلقے ہیں ان پہ پیپلز پارٹی، اور جو شہری حلقے ہیں ان پہ تحریک انصاف. لیکن ہم
میں آپ کو بہت واشگاف الفاظ میں بتا دوں کہ ہم متحد ہونے کے بعد جتنے فعال اور منظم ہو کر جا رہے ہیں، گئے ہیں، اور حلقوں کی بنیاد کے اوپر ہم قومی اسمبلی کے حلقوں کی بنیاد پر جلسے کر رہے ہیں، اور ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے تو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ حاصل کریں گے. اور یہ نہیں جو 2018 میں آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرے حلقوں کے نتائج جس طرح کاغذ پر تبدیل کر دیے گئے تھے، میں تو اپنے ووٹر باہر لے کر آیا تھا، اس کے باوجود لوگ نہیں گنے گئے تھے، میں ووٹر باہر لے کر آؤں گا اور یہ یقینی بتلاتا ہوں اپنے ووٹرز کو کہ ان کے ووٹ پر پہرا دیں گے جب تک کہ ان کو 100% گن نہیں لیا جاتا. اور یہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ آپ کے خیال میں؟ جس طرح آپ جلسے ولسے کر رہے ہیں نا، تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے لوگ جو مقدمات میں مطلوب ہیں ان کو رہا کیا گیا یا نہیں، تو یہ تو نہیں ہے. میرے چچا جن کو مار دیا گیا 1995 میں، وہ بھی جیل میں ہی تھے جب 1987 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور ڈاکٹر فاروق جلسے پتہ نہیں کتنے لوگ پریسائزلی جلسے آپ جلسے کر رہے ہیں نا، تھوڑی دیر پہلے بھی جلسہ تھا، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے ایسے کراچی میں جلسے؟ ہاں نہیں، پی ٹی آئی نہیں کر رہی کیونکہ ان کو لوگ میرے خیال میں مطلوب ہیں یا مفرور ہیں، اور ہم تو باولوں کی طریقے سے پاگلوں کی طریقے سے جلسہ کرتے تھے، پٹتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ جلسہ کرتے تھے. لیکن بہرحال میرے خیال میں صرف انتخابی مہم کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کسی سنگین مقدمات میں مطلوب لوگ ہیں ان کو ریلیف مل جائے، میرے خیال میں ایسا ہونا شاید ممکن نہیں ہوگا. ہاں ایسی بالکل اس پابندی کسی بھی جماعت پہ نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب فیصل سبزواری کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. غزہ میں بربریت جاری ہے، غزہ میں حیوانیت جاری ہے، اور اس حیوانیت کا احوال کسی اور سے نہیں بلکہ اقوام متحدہ سے سنیے. یونیسیف کیا کہتا ہے؟ یونیسیف کے ترجمان نے غزہ کی حالت زار یونیسیف کی زبانی سنیے کہ وہ کیا ہے. یونیسیف کہتا ہے، اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے کہا ہے غزہ جو مسلسل اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے، بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک مقام بن چکا ہے. پوری دنیا میں اس وقت بچوں کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ ان سیف جگہ ہے تو یونیسیف کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق اس جگہ کا نام ہے غزہ. یونیسیف کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو بیماریوں سے کم عمر بچوں کی اموات بمباری سے ہونے والی اموات سے بھی بہت زیادہ ہوگی. کہ اگر ابھی جتنی اموات شہادتیں ہو چکی ہیں جتنی، وہ تو کچھ نہیں ہے، اگر مدد نہ کی گئی تو اس سے زیادہ بچے بیمار ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں گے. یونیسیف کے ترجمان کے مطابق 10 ہفتوں سے ہر بچہ اس جہنم کو برداشت کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا کم از کم اس ہفتے. غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 52,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور طبی سہولیات تک ان کی رسائی بہت محدود ہے. یونیسیف کے ترجمان نے منظر کشی کو اس انداز سے کی، انہوں نے کہا ہے کہ اسپتال بچوں اور ان کے والدین سے بھرے پڑے ہیں اور سبھی جنگ کی ہولناکیاں برداشت کر رہے ہیں. پٹیوں میں لپٹے ہوئے کم عمر بچوں سے بھی سامنا ہوا. 1,000 سے زائد بچے اپنی ایک یا دونوں ٹانگیں کھو چکے ہیں. یونیسیف کے ترجمان کے مطابق 2 سال سے کم عمر کے 1,30,000 سے زائد بچوں کو بریسٹ فیڈنگ اور عمر کے لحاظ سے مناسب تکمیلی خوراک دستیاب نہیں ہے. روئے زمین پر اس کا کتنا بڑا المیہ جنم لے رہا ہے کہ یونیسیف کہہ رہا ہے تقریباً 1.25 بچہ اتنا ایسا ہے، کم سے کم 1.25 بچہ ایسا ہے جو 2 سال سے کم عمر کا ہے، شیر خائر ہے، 2 سال سے کم عمر کا ہے، لیکن اس کو ماں کا دودھ میسر نہیں ہے، خوراک میسر نہیں ہے. ایک اندازے کے مطابق غزہ کے تقریباً 19 لاکھ افراد یا گویا اکثریتی آبادی اس وقت بے گھر ہو چکی ہے. اور یونیسیف کے ترجمان نے بتایا کہ صفائی ستھرائی کی شدید کمی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اوسطاً 700 افراد کے لیے ایک بیت الخلاء ہے. واش روم فیسلٹیز، ٹوائلٹ فیسلٹیز، 700 افراد پر ایک واش روم ہے. اس وقت یہ ایوریج ہے صفائی ستھرائی اور طہارت کی سہولیات کے حوالے سے. ہیومن رائٹس واچ کی بھی سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بھوک کو. ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو خوراک
اور پانی سے محروم کر رہا ہے، پانی تک سے محروم کر رہا ہے اسرائیلی حکام جان بوجھ کر انسانی امداد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور غزہ کی بیکریاں تک مسمار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج جان بوجھ کر اناج کی چکیاں کو گرایا جا رہا ہے اور زرعی علاقوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ وحشت، یہ بربدیت، یہ حیوانیت کہ جہاں بھوک، پانی، بچے، خوراک، اناج، واش روم فیسلٹیز انٹینشنلی یہ سب تک پرووائڈ نہیں کی جا رہی، جو دنیا کے کسی ضابطے میں جنگ کے قوانین پر پورا نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔